ہے کہ اس نے مجھے کہا کہ جو کچھ تو اب روح میں آ گیا ہے تو روح میں آ جانا۔ بہت سے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جب ہم غیر زبان بول رہے ہیں ہم تب ہی روح میں ہیں، لیکن جب ہم روح میں ہوتے ہیں تو یاد رکھیں آپ کے لیے آسمان کھل جاتا ہے، آپ کے لیے بھید کھل جاتے ہیں، آپ کو سب کچھ شاف و شفاف نظر آنے لگتا ہے۔ آپ مسیح کے جلال کو دیکھ سکتے ہیں، آسمانی جلال کو دیکھ سکتے ہیں، زمینی جلال کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ تب ہوگا جب آپ روح میں ہوں گے۔ آپ کو بائبل میں اور لوگ بھی روح میں نظر آئیں گے، آپ کو حزقیل روح میں نظر آئے گا، آپ کو دانیل روح میں نظر آئے گا۔ ان کے سامنے ساری چیزیں کھل چکی ہیں اور یہ دیکھ رہے اور بیان کر رہے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں، انتباہ کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ آنکھیں کھولنے والا خدا کا روح ہے، آگاہی دینے والا خدا کا روح ہے۔ لیکن روح میرے عزیزوں ان کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے جو روح میں ہوتے ہیں، جو روح کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ بسا اوقات ہم یہ ظاہر کرتے بتاتے ہیں کہ میں روحانی ہوں، تابع دار ہوں، لیکن یاد رکھیں روح کی تابع داری ہٹ کے ہے، روح کی اپنی مرضی ہے، روح کے اپنے اصول ہیں، وہاں پر ہماری مرضی، ہمارے پلانز، ہمارے منصوبے ختم ہو جاتے ہیں جہاں پر روح کام کرنا شروع کرتا ہے۔ ہاللویہ۔ اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم روح کو کام کرنے ہی نہیں دیتے، کیونکہ ہم اپنے پلانز کے مطابق، ہم اپنے جوش کے مطابق، ہم اپنی سینس کے مطابق بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب روح کام کرنا شروع کرتا ہے تب سینس کا کام نہیں رہتا، تب یہ ساری چیزیں، کیونکہ روح حکمت سے خود معمور ہے، روح خود حکمت رکھتا ہے، وہ سب کچھ اپنے لحاظ سے بنانا اور سنوارنا شروع کر دیتا ہے۔ ہاللویہ۔ اور یہ لازم ہے کہ ہم سب سے پہلے روح کے تابع ہو جائیں۔ آمین۔ کیا ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم کیا ہو جائیں جی؟ روح کے تابع ہو جائیں۔ اب جب یوحنا روح میں آ گیا ہے تو روح میں اسے آسمان کی آوازیں سنائی دینے لگی ہے۔ اب جب وہ روح میں آیا تو یسوع مسیح کی پکار کانوں میں آنے لگی ہے۔ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں مجھے خدا نے کہا، لیکن کوئی شہادت نہیں دے سکتا کہ میں نے آواز کو سنا ہے، خدا مجھ سے مخاطب ہوا، میں نے خدا کو دیکھا۔ یہ ہم کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم خدا کو دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اور اس کے لیے ہمیں تیار ہونے کی بڑی خاص ضرورت ہے۔ کرسٹینا بیٹا آپ ادھر آ جاؤ، آ جاؤ، وہ ادھر پیچھے یا چلے جاؤ، وہ ادھر جگہ ہے، ان لوگوں نے آپ کو بھی نہیں کلام سننے دینا۔ یہاں پر جب یہ لیٹر لکھوایا جانے لگا تو اس تعارف کے بعد ایک اسے کہا گیا کہ یہ لیٹر، یہ جو آپ کو میں لکھوانے لگا ہوں، یہ کن کے لیے ہے؟ کن کو لکھیے؟ کلیسیاؤں کو لکھ۔ اب کلیسیائیں تو اور بھی تھی، یہ صرف وہاں پر اس وقت یہ 7 کلیسیائیں ہی نہیں تھی، یروشلم میں کلیسیائیں تھی، اور ارد گرد بے شمار کلیسیائیں پھیل چکی تھی، لیکن یسوع مسیح نے لیٹر لکھوائے 7 کلیسیاؤں کو۔ کتنی کلیسیاؤں کو؟ جو مستقبل کی 7 کلیسیائیں تھی۔ کس کی کلیسیائیں؟ فیوچر کی، مستقبل کے ساتھ زمین پر، کیونکہ 7 کا عدد کس کا عدد ہے؟ کاملیت کا عدد، اور کامل ہونے کے لیے کلیسیاؤں کو لیٹرز لکھے گئے، اور ہر لیٹر کے اینڈ پر آپ دیکھیں گے کہ کاملیت کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ آمین۔ ان کلیسیاؤں کو یہ لیٹر لکھنے کے لیے اسے کہا گیا، تو آگے لکھا ہے 12ویں آیت کو پڑھیں گے۔ میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے ساتھ چراغ ڈال دے۔ یہ کچھ یہاں پر علامتی چیزیں ہیں۔ مکاشفہ کو جب ہم پڑھتے ہیں یہاں پر بہت کچھ سمبولک ہے، علامتی ہے، تشبیہاً یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں۔ آمین۔
تو یہاں پر جب سونے کی بات ہوتی ہے تو سونے سے مراد الوہیت ہے، مسیح کی الوہیت اس سے مراد ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے پھر کر سونے کے ساتھ اور ان چراغ دانوں سے مراد کلیسیا ہے۔ ان چراغ دانوں سے کیا مراد ہے؟ 7 چراغ دان، اور ان چراغ دانوں کو ہم عبرانی میں انہیں منورہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ منورہ۔ اور یہ اس طرح ہوتے ہیں کہ یہ ایک یوں سمجھیں جیسے یہ ایک ہمارے پاس یہ ایک سٹینڈ ہے، ایک لیمپ اس کے اوپر ہوگا اور 3 لیمپ اس کی سائڈ پر ہوگی، اور ٹوٹل ان کی کتنی اسٹرینتھ ہو جائے گی؟ 7 کی ایک، یہ 3 اس سائڈ پہ 3، اور ٹوٹل یہ چراغ ہوں گے 7 چراغ۔ وہ کہتا ہے میں نے 7 چراغ دان دیکھے۔ ان چراغ دانوں سے مراد کلیسیا ہے، سونے سے مراد یسوع مسیح کی الوہیت ہے، اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں پھرتے ہوئے ایک آدم ذات کو دیکھا، اور اس آدم ذات سے مراد کون ہے؟ کون ہے جی بولے؟ یسوع مسیح۔ اس آدم ذات سے کیا مراد ہے؟ یسوع مسیح، جو ان چراغ دانوں میں، ان کلیسیاؤں میں چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ صرف اس وقت یوحنا کو نظر نہیں آیا، بلکہ زندہ گواہی یہ ہے کہ آج بھی یسوع مسیح جو الوہیت کا باب، جو کاملیت کا باب، جس میں کاملیت ہے، وہ کلیسیاؤں میں اپنے جلال کے ساتھ چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ پھر کا سونے کے 7 چراغ دان دیکھے، اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند، سینے پر باندھے ہوئے تھا۔ اس نے 2 کام کیے ہوئے ہیں۔ ایک تو اس نے کیا پہنا ہوا ہے؟ جامہ پہنا ہوا ہے، اور دوسرے نمبر پر اس نے سینے بند، سونے کا سینہ بند باندھا ہوا ہے۔ جب ہم عہد عتیق میں خروج کی کتاب میں جائیں تو وہاں پر جا کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو کاہن تھا اس کا ایسا لباس تھا، وہ ایک جامہ پہنتے اور سینے پر سونے کا سینہ بند باندھتے تھے۔ اور اس سینے بند سے مراد، سونے سے مراد میں نے بتا دیا، اور اس توگے سے مراد کہ وہ یسوع مسیح کو کاہن کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ ہاللویا۔ یسوع مسیح کو کس کے طور پر دیکھ رہا ہے؟ اور اس کو آپ دیکھنا چاہیں تو آپ بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں عبرانیوں کے خط میں۔ کون سے خط میں دیکھ سکتے ہیں؟ عبرانیوں کے خط میں آپ اس کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو یسوع مسیح وہاں پر نظر آئیں گے کاہن کے طور پر۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے، اور اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے۔ اس سے مراد پاکیزگی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ پاکیزگی ہے۔ یہاں پر اس چوگے کا کلر مینشن نہیں، لیکن تصور یہ کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ چوگا جامہ سفید تھا، یہ بھی کیا ہوگا؟ سفید بھی ہوگا۔ تو اس کے سفید بال اور اس کا سر سفید بلکہ برف کی مانند ہے۔ پھر اس سے مراد اس کی پاکیزگی ہے، وہ پاکیزگی جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ہاللویا۔ ایسی پاکیزگی جس کا زمین پر کوئی ثانی نہیں، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں۔ اس کی آنکھیں کیسی ہیں؟ آگ کے شعلہ کی مانند۔ اور آپ کو پتا ہے، آپ آگ میں کچھ بھی ڈالیں تو وہ جل جائے گا۔ وہ جل جائے گا، بچا رہے گا کہ جل جائے گا؟ جل جائے گا۔ اور بائبل ہمارے بارے میں ایک چیز دکھاتی ہے کہ سب بچیں گے لیکن ٹھیک ہے، ایک عمارت تعمیر کی جائے گی اور اس میں طرح طرح کے ردے لگے گے، مٹی کے، بھوسے کے، لیکن اسے آگ میں سے گزارا جائے گا۔ اسے تھوڑا سا اور رلاؤ تاکہ تھوڑی اور ڈسٹربنس پیدا ہو جائے، تاکہ جب وہ آگ میں سے گزرے تو پھر اس سے کیا ہوگا؟
جو خالص رہتے ہیں وہ تو قائم رہیں گے، مٹی جل جائے گی، گھاس بھوسا سب کچھ جل جائے گا، سب کچھ کیا ہوگا جی؟ جل جائے گا، لیکن جو خالص چیزیں ہیں وہ قائم رہیں گی۔ اس کی آنکھیں ایسی ہے کہ خالص کو الگ کر دیں گی اور خالص کو الگ کر لیں گی، اس سے مراد ہے۔ اور اس کے پاؤں خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی۔ پیتل سے کیا مراد ہے آپ سب جانتے ہیں؟ کتنے لوگ بائبل اسٹڈی کرتے ہیں؟ پیتل سے کیا مراد ہے؟ کتنے لوگ مذبح کے بارے میں کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ قربان گاہ کے بارے میں کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ کبھی جانتے ہیں قربان گاہ پر استعمال ہونے والی اور جس میں زیادہ تر چیزیں آگ سے جن چیزوں کا تعلق رہتا تھا وہ سب چیزیں کس کی ہوتی تھی؟ پیتل کی ہوتی تھی۔ اور اس